برطانوی راज کا افسر پاکستان میں سپرد خاک کیوں؟ پاکستان کی مٹی میں دفن ہونے کی وصیت کیوں کی؟ انسان دوست انگریز افسر کی کہانی۔ چکوال شہر سے تقریباً 42 کلومیٹر جنوب کی طرف گاؤں بھلیال میں لال شاہ بخاری کا مزار ہے اور اس مزار کے بالکل سامنے پیر سید فضل شاہ کا دربار ہے، جس کے احاطے میں پیر فضل شاہ، ان کے بیٹے پیر سید نصیر الدین شاہ، ان کے بھائی پیر سید منور شاہ اور والد پیر سید محمود شاہ کی قبریں ہیں۔ لیکن اس دربار کی ایک بڑی دلچسپ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں 5ویں قبر ایک انگریز افسر سر ہربرٹ ولیم ویٹ کی ہے۔ ہربرٹ ولیم ویٹ ضلع جہلم کے پولیس سربراہ کے بعد پنجاب کے DIG کے عہدے پر فائز رہے۔ سرکاری دوروں کے دوران انگریز افسروں کے عارضی قیام کے لیے ڈاک بنگلے اور ریسٹ ہاؤس تعمیر کیے گئے تھے۔ سالٹ رینج کے دورے کے دوران ویٹ صاحب کا پسندیدہ ٹھکانہ بھلیال کے قریب ایک ڈاک بنگلہ تھا، جس کے آثار آج بھی سردھی گاؤں میں موجود ہیں۔ انگریز راج کا یہ افسر بھلیال کے لال شاہ بخاری کا اس قدر روحانی، معتقد اور علاقے کے قدرتی حسن کا دیوانہ تھا کہ اپنے آبائی وطن برطانیہ کی سرزمین کے بجائے اس نے بھلیال کے لال شاہ کی قربت میں دفن ہونے کو ترجیح دی۔ ونہار کے باسیوں کو بھی انسان دوست انگریز افسر بھا گیا تھا۔ علاقے میں انہیں بابا ویٹ اور ویٹ صاحب کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ علاقہ ونہار میں اگر پانی کی قلت ہو جاتی تو ہربرٹ اپنی جیب سے نئے تالاب بنواتا اور پرانے تالابوں کی بحالی کے لیے اقدامات کرتا تھا۔ یہ انگریز افسر جب بھی بھلیال آتا تو نوجوانوں اور بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی، کیونکہ وہ بچوں میں کھلونے اور ٹافیاں تقسیم کرتے اور نوجوانوں کے لیے کبڈی کے مقابلے منعقد کرواتے تھے۔ اچھا کھیل پیش کرنے والوں کو انعام میں پیسے دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز افسر پنجابی روانی سے بولتے تھے۔ قبر کے احاطے کی دیوار پر لگی تختی اور بھلیال گاؤں والوں کے مطابق انگریز افسر ہربرٹ کا لال شاہ کے ساتھ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ جب بھی بھلیال آتے تو لال شاہ کے مزار سے ذرا فاصلے پر اپنی کار سے اتر جاتے تھے، جوتے ہاتھوں میں پکڑ لیتے اور ننگے پاؤں قبر پر حاضری دیتے۔ جب بھلیال سے واپسی ہوتی تو عقیدت و احترام کا یہی عمل دہراتے۔ ایک محقق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ویٹ صاحب سے کچھ پیسے ادھار لیے لیکن لوٹا نہ سکا۔ اگر کبھی اس شخص کے گاؤں سے گزرتے ہوئے اس انگریز افسر کا اس سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو ویٹ صاحب منہ پھیر کر گزر جاتے تاکہ اس شخص کو شرمندگی نہ ہو۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ویٹ صاحب کو باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ اس کا بیٹا روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتا ہے، تو ویٹ صاحب نے اس شخص کو نئی سائیکل خرید کر دے دی۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو گھر بنوانے کے لیے زمین بھی خرید کر دی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ویٹ صاحب نے اپنے وطن برطانیہ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ پنجاب کو ہی اپنا وطن تسلیم کر چکے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی۔ ان کے خطوط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہن اور بھانجی کے بہت قریب تھے۔ 1947 کے بعد ویٹ صاحب کو پولیس ٹریننگ اسکول سرگودا کا پرنسپل تعینات کیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے نواب آف کالا باغ کے ساتھ ذاتی دوستی کی وجہ سے کالا باغ میں بقیہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ وہ گرمیاں ایبٹ آباد میں گزارتے تھے۔ ان کی وفات بھی 22 جولائی 1967 کو ایبٹ آباد کے پیلس ہوٹل میں ہوئی تھی۔ ہربرٹ ولیم ویٹ کی قبر پر موجود تختی کے مطابق ان کی وصیت تھی کہ ان کو بھلیال میں بابا لال شاہ بخاری کے مزار کی قربت میں اسلامی طریقے سے دفن کیا جائے۔ علاقہ مکینوں نے اس انگریز افسر کو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کیا۔ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ ویٹ صاحب نے اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔